مالک بن دینار رحمت اللہ تعالی علیہ سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا میں بیت الحرام کا طواف کر رہا تھا کہ مجھے حاجیوں اور عمرہ کرنے والوں کی کثرت نے حیران کر دیا۔ تو میں نے کہا کاش مجھے معلوم ہو جائے کہ اس میں سے کس کا حج قبول ہے، میں اسے مبارکباد دوں، اور کس کا حج ناقبول ہے کہ میں اسے تسلی دوں۔ جب رات ہوئی تو میں نے خواب میں ایک کہنے والے کو یہ کہتے ہوئی دیکھا کہ مالک بن دینار سوال کرتے ہیں کہ حج اور عمرہ کرنے والوں کے متعلق اللہ تعالیٰ نے ان سب کی مغفرت فرما دی، چھوٹوں بڑوں مردوں عورتوں، کالے اور سرخ سب کے، مگر ایک شخص ایسا ہے جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کو غصہ ہے اور اللہ نے اس کی حج کو قبول نہیں کیا۔ حضرت مالک بن دینار رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ رات کو میں سویا، اس رات کو سوائے اللہ کے اور کوئی نہیں جانتا، اور مجھے ڈر لگنے لگا کہ کہیں میں ہی وہ شخص نہ ہو۔ جب دوسری رات ہوئی تو میں نے خواب میں پھر ایسا ہی دیکھا، لیکن مجھے یہ کہا گیا تم وہ شخص نہیں ہو، بلکہ وہ خراسان میں شہر بلخ کا ایک آدمی ہے جس کا نام محمد بن ہارون البلخی ہے۔ جب صبح ہوئی تو میں خراسان کے قبائل کے پاس آیا اور میں نے پوچھا کیا تم میں محمد بن ہارون نامی شخص ہے؟ لوگ کہنے لگے واہ واہ، وہ تو ایسے شخص کے بارے میں سوال کرتا ہے کہ خراسان میں اس سے بڑا عابد، زاہد اور قاری کوئی نہیں۔ مجھے لوگوں سے اس کی یہ تعریف سن کر تعجب ہوا۔ میں نے خواب میں کیا دیکھا ہے اور یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں نے کہا مجھے اس کا پتہ بتاؤ، تو لوگوں نے جواب دیا وہ 40 سال سے دن کو روزہ رکھتا ہے اور رات کو قیام کرتا ہے، اور اس کا ٹھکانہ بے آباد جگہ ہے، اور ہمارا خیال ہے وہ مکہ کے جنگلات میں ہوگا۔ مالک بن دینار رحمہ اللہ فرماتے ہیں میں نے اسے ایسی جگہوں میں تلاش کرنا شروع کر دیا۔ اچانک میں نے دیکھا ایک شخص دیوار کے پیچھے کھڑا تھا، اس کا دایاں ہاتھ اس کی گردن میں لٹکا ہوا تھا، اس نے اسے 2 رسیوں کے ساتھ اپنے پاؤں کے ساتھ باندھا ہوا تھا۔ اسی حال میں وہ رکوع اور سجدہ کرتا تھا۔ جب اس شخص نے میرے قدموں کی آہٹ محسوس کی تو پوچھا تم کون ہو؟ میں نے کہا مالک بن دینار۔ تو اس نے کہا میرے پاس کیوں آئے ہو؟ اگر تم نے کوئی خواب دیکھا ہے تو مجھے بیان کر دو۔ میں نے کہا مجھے شرم آتی ہے۔ اس شخص نے کہا تم بیان کرو۔ مالک فرماتے ہیں کہ میں نے خواب بیان کیا تو وہ شخص بہت دیر تک روتا رہا اور کہنے لگا اے مالک، اس طرح کے خواب میرے بارے میں 40 سال سے دیکھے جا رہے ہیں۔ ہر سال آپ جیسا کوئی زاہد یہ خواب دیکھتا ہے کہ میں اہل جہنم میں سے ہوں۔ میں نے کہا کیا تمہارے اور اللہ کے درمیان کوئی بڑا گناہ حائل ہے؟ تو اس شخص نے کہا جی ہاں، میرا گناہ زمین اور آسمان، پہاڑوں اور عرش و کرسی سے بھی بڑا ہے۔ مالک بن دینار رحمہ اللہ فرماتے ہیں میں نے کہا وہ گناہ مجھے بتاؤ تاکہ میں لوگوں کو بتاؤ وہ یہ کام نہ کرے۔ تو اس شخص نے جواب دیا اے مالک، میں بہت زیادہ شراب پینے والا شخص تھا۔ میں نے ایک دن شراب پی، مجھے نشہ ہو گیا اور میرے عقل زائل ہو گئی۔ میں گھر آیا، میرے ماں ہمارے لیے تندور گرم کر رہے تھے۔ جب ماں نے مجھے نشے میں نہ ڈال دیکھا تو میرے پاس آئی تاکہ مجھے کھانا کھلائی، اور یہ کہنے لگی کہ آج شعبان کا آخری دن ہے اور رمضان کی پہلی رات ہے، کل سے رمضان شروع ہونے والا ہے، لوگ روزہ کی حالت میں صبح کریں گے اور تو نشے کی حالت میں صبح کرے گا، کیا تجھے اللہ سے حیا نہیں آتی؟ میں نے اپنا ہاتھ اٹھایا اور مکہ دیکھ مارا تو والدہ نے کہا تو ناکام ہو گیا۔ میں ان کی اس بات سے غصے ہوا، میں نے والدہ کو اٹھا کر تندور میں پھینک دیا۔ جب میری بیوی نے مجھے دیکھا تو مجھے کمرے میں داخل کر کے دروازہ بند کر دیا۔ جب رات کے آخری حصے میں میرا نشہ اتر گیا تو میں نے اپنی بیوی کو دروازہ کھولنے کے لیے بلایا تو اس نے مجھے بے رخی سے جواب دیا۔ میں نے کہا تیرے لیے ہلاکت ہو، یہ بے رخی کیسے؟ آج سے پہلے تو ایسی نہیں تھی۔
تو بیوی نے کہا تم اس قابل نہیں کہ تم پر رحم کیا جائے۔ میں نے پوچھا کیوں میں اس قابل نہیں؟ بیوی نے جواب دیا تو نے اپنی ماں کو قتل کیا اور اسے تندور میں پھینک دیا اور وہ جل گئی۔ جب میں نے یہ بات سنی تو مجھ سے رہا نہ گیا، میں دروازہ توڑ دو میں تندور کے پاس گیا، دیکھا اس میں جلی ہوئی روٹی کی طرح تھی۔ میں متوجہ ہوا، میں نے اپنا ہاتھ دروازے کے کواڑ میں رکھا اور اپنا دایاں ہاتھ کاٹ دیا اور اپنی گردن میں سے سوراخ کیا، پھر اس میں رسی ڈالی اور اپنی پاؤں کے ساتھ اسے باندھ دیا۔ میرے ملکیت میں 8,000 دینار تھے، میں نے انہیں سورج غروب ہونے سے پہلے صدقہ کر دیا اور اپنے غلام آزاد کر دی اور اپنی اوقات کو اللہ کے راستے میں وقف کر دیا، اور میں 40 سال سے دن کو روزہ رکھتا ہوں اور رات کو قیام کرتا ہوں، ہر سال حج کرتا ہوں، ہر سال آپ جیسا عابد شخص میرے بارے میں یہ خواب دیکھتا ہے۔ میں نے اپنا ہاتھ اس کی منہ پر مارا اور کہا اے بدبخت، قریب تھا کہ زمین اس پر جو کچھ ہے وہ جل جاتا تیری آگ کی وجہ سے۔ پھر میں وہاں سے چلا آیا یہاں تک کہ میں اس کی آواز سن رہا تھا اور اسے دیکھ نہیں رہا تھا۔ پھر اس شخص نے اپنے ہاتھ آسمان کی طرف اٹھائے اور یہ دعا کی، اے غم و پریشانی کی دور کرنے والے ذات، پریشان حالوں کی دعاؤں کو قبول کرنے والے، میں تیرے رضا کے ذریعے تیری ناراضگی سے پناہ مانگتا ہوں اور تیرے معافی کے ذریعے تیرے سزا سے پناہ مانگتا ہوں۔ میری امید ختم نہیں ہوئی اور نہیں میری دعا میں کمی ہوئی۔ مالک بن دینار رحمہ اللہ فرماتے ہیں، میں اپنے گھر گیا اور سو گیا، میں نے خواب میں دیکھا کہ کہنے والا کہہ رہا ہے اے مالک، لوگوں کو اللہ کی رحمت سے مایوس نہ کرو، بے شک اللہ نے ملأ الاعلیٰ سے محمد بن ہارون کو پیغام بھیجا ہے کہ اس کی دعا کو قبول کر لیا گیا ہے۔ اس سے کہہ دو کہ بے شک اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تمام مخلوقات کو جمع کرے گا اور 20 سینگ کی بکری کو سینگ والی بکری سے قصاص دلائے گا، اور تجھے اور تیری والدہ کو جمع کرے گا، تیرے خلاف تیری والدہ کے حق میں فیصلہ کرے گا اور تجھے آگ کا مزہ چکھائے گا، پھر تجھے تیرے والدہ کی حوالے کر دے گا۔ اللہ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسری مسلمانوں کی فائدے کے لیے آگے ضرور شیئر کریں۔ اسی طرح خوبصورت واقعات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاکم اللہ خیر۔